السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری ایمانی بہنوں، کیسی ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گی۔ کل میں نے ایک انتہائی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ سنا۔ میں نے سوچا کہ آپ سب کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا چاہیے۔ تو واقعہ سنیے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب اسرائیل اور مصر کے درمیان جنگ ہوئی۔ حملہ اتنا اچانک تھا کہ مصری فوج کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور اس جنگ کے نتیجے میں بہت سے فوجی شہید ہو گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو ان شہداء کے خاندانوں کی کفالت کرنے کے لیے مصر کی حکومت نے ایک کمیٹی قائم کی۔ اس کمیٹی کے جو سربراہ تھے ان کا نام ڈاکٹر سمیر تھا۔ ڈاکٹر سمیر یہ واقعہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک خاتون کا فون آیا۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ مجھ سے کس سلسلے میں ملنا چاہتی ہیں؟ تو اس خاتون نے کہا کہ میں کچھ شہداء کے خاندان کی کفالت کرنا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر سمیر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ زیادہ سے زیادہ بھی 3-4 خاندانوں کی ہی کفالت کا ذمہ اپنے سر لیں گی۔ اتنے میں وہ خاتون آ گئیں اور بات چیت شروع کی، اور اس نے کہا کہ میں 200 خاندانوں کی کفالت کا ذمہ اپنے سر لیتی ہوں۔ ڈاکٹر سمیر کہتے ہیں کہ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ کتنی نیک خاتون ہیں یہ۔ بہرحال اس بات کو تقریباً 4 مہینے گزر گئے۔ 4 مہینوں کے بعد اس خاتون کا دوبارہ فون آیا اور اس نے کہا کہ اس میں 200 خاندان اور شامل کر لیں۔ اب ٹوٹل 400 خاندان کی کفالت کرنے کے لیے میں تیار ہوں، اور وہ ہر مہینے ان کے لیے راشن پانی کا انتظام کرتی۔ پھر اس طرح ہر 4 مہینے کے بعد اس خاتون کا فون آتا اور وہ 200 خاندان ایڈ کرواتی جاتی، حتیٰ کہ 1000 خاندان کی کفالت کا ذمہ اس نے اپنے سر لے لیا۔ ڈاکٹر سمیر کہتے ہیں کہ میں اس خاتون سے بہت متاثر ہوا کہ آج کل کے اس دور میں کوئی خاتون اتنی سخاوت کا مظاہرہ بھی کر سکتی ہے۔ خیر، میں نے حکومت سے بات کی اور حکومت سے یہ التجا کی کہ آپ اس خاتون کو کسی خاص تمغے سے نوازیں، کوئی اعزاز اس کے نام کریں۔ وہاں سے حکومت کی طرف سے اپروول کروانے کے بعد میں نے اس خاتون کو فون کیا اور اس کو کہا کہ ہم آپ کو کوئی تمغہ دینا چاہتے ہیں، کوئی اعزاز دینا چاہتے ہیں۔ تو اس خاتون نے کہا کہ آپ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ اس نے نہایت برہمی کا اظہار کیا اور اس نے کہا کہ میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں اس کا سارا اجر مجھے اللہ تعالیٰ سے چاہیے، مجھے دنیا کے کسی شخص سے کچھ نہیں چاہیے، نہ کوئی اعزاز نہ کوئی تمغہ۔ اور اس نے کہا کہ میرا نام کبھی کسی کے سامنے آپ نے ظاہر نہیں کرنا۔ خیر، ڈاکٹر سمیر کہتے ہیں کہ میں نے پھر کچھ بھی نہیں کیا، اپنے ارادے کو ملتوی کر دیا۔ یوں وقت گزرتا رہا اور کچھ عرصے کے بعد ڈاکٹر سمیر ریٹائرڈ ہو گئے اور اپنے گھر میں رہنے لگے۔ ڈاکٹر سمیر کہتے ہیں کہ ایک دن صبح ناشتے کے بعد ابھی میں فارغ ہی ہوا تھا کہ مجھے فون آیا اور میرے آفس والوں نے کہا کہ ایک خاتون ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اب تو میں آفس چھوڑ چکا ہوں، وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہیں اور وہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جو خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہیں وہ اس وقت اولڈ ہوم میں رہتی ہیں۔ تو خیر، میں نے اس خاتون سے ملنے کا ارادہ کیا اور میں اولڈ ہوم پہنچ گیا۔ اولڈ ہوم میں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ ایک نہایت ہی کمزور اور ضعیف خاتون بیٹھی ہیں۔ میں نے ان کو پہچانا نہیں، اور یہ وہی خاتون تھیں جو مختلف خاندانوں کی کفالت کیا کرتی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں فارغ تھی تو میں نے سوچا کہ یہاں پر جو لوگ موجود ہیں میں ان کے ساتھ وقت گزاروں، ان کے مسائل حل کروں، ان سے بات کروں اور ان کا دل بہلاؤں۔ ڈاکٹر سمیر کہتے ہیں کہ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ آپ کے اپنے بچے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی الحمدللہ، میرے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ میں نے پوچھا لیکن وہ کہاں پر ہیں؟ مطلب آپ اپنے گھر میں کیوں نہیں رہتی؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک بیٹا پڑھنے کے لیے امریکہ گیا تھا
اور وہ وہیں پہ پڑھ کر اس نے وہیں پہ شادی کر لی اور وہیں پہ آباد ہو گیا۔ ایک لمبا عرصہ گزر گیا ہے کہ وہ واپس نہیں آیا، کبھی کبھار بس فون کر لیتا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کا دوسرا بیٹا؟ اس نے کہا کہ دوسرے بیٹے نے کو کاروبار کا شوق تھا، اس نے مجھے کہا کہ مجھے کچھ پیسے دو تاکہ میں کوئی کاروبار کروں، اور وہ دبئی چلا گیا اور وہیں پر ہی کاروبار کرنے لگا، اور اس کو بھی ملے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے اور وہ بھی نہیں آتا۔ میں نے کہا اور آپ کی بیٹی کہاں پر ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میری بیٹی یہاں سے تقریباً 75 کلومیٹر کے فاصلے پر اسکندریہ میں رہتی ہے۔ تو میں نے کہا وہ بھی آپ کو نہیں ملنے آتی؟ وہ کہتی ہیں کہ نہیں، وہ بھی اپنے گھر بار میں اپنے بچوں میں اتنی مصروف ہے کہ بہت کم ہوتا ہے کہ وہ کبھی مجھ سے ملنے آئے۔ ڈاکٹر سمیر کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا اور مجھے بہت حیرت ہوئی کہ ایک اتنی عظیم خاتون کی اپنی اولاد اس طرح بے وفا ہو سکتی ہے۔ خیر، میں بجھے ہوئے دل کے ساتھ واپس آ گیا۔ پھر تھوڑا عرصہ گزرا تو ایک دن اولڈ ہوم سے فون آیا اور انہوں نے کہا کہ اس خاتون کا انتقال ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر سمیر کہتے ہیں کہ میں نے جلدی سے اولڈ ہوم کا رخ کیا اور ان کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ ان کے بچوں کے فون نمبر میرے پاس ابھی بھی موجود تھے۔ میں نے ان کو فون کیا، سب سے پہلے بڑے بیٹے کو فون کیا امریکہ میں، اور اس کو بتایا کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے تو آپ آ جائیں۔ اس نے کہا کہ میں تو ڈاکٹر ہوں اور میری تو اتنی سخت ڈیوٹی ہے، میرے تو مریضوں کے اپوائنٹمنٹس ہیں، اور بہت اس نے نا بہانے بنائے اور کہا کہ میرا آنا بہت مشکل ہے، آپ میری والدہ کو دفنا دیں۔ پھر دوسرے بیٹے کو فون کیا جو دبئی میں رہتا تھا، اس کو بھی کہا کہ اس کو بھی بتایا کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، لیکن میرے لیے تو ابھی آنا ممکن ہی نہیں، میں تو اپنے کاروبار کے معاملات میں اتنا پھنس چکا ہوں اور میری تو میٹنگز ہیں اور وہ پہلے سے طے شدہ تھیں، تو آپ ایسا کریں کہ میری والدہ کو دفنا دیں۔ ڈاکٹر سمیر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ان کی بیٹی کو فون کیا۔ مجھے امید تھی بیٹوں کا معاملہ تو اور ہے، وہ ملک سے باہر ہیں، لیکن بیٹی تو اسی ملک میں رہتی ہے، وہ تو ضرور آ جائے گی۔ جب میں نے ان کی بیٹی کو فون کیا تو اس نے کہا اچھا، لیکن آج تو میں بہت مصروف ہوں، میں نے اپنی نواسی سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کے اسکول میں اس کے اسپورٹس ڈے پہ لازمی شرکت کروں گی، اور آج تو اس کے اسکول میں اسپورٹس ڈے ہے اور مجھے وہاں پر لازمی جانا ہے، اس لیے میرا آ جانا تو بالکل ممکن نہیں۔ ڈاکٹر سمیر کہتے ہیں کہ بیٹی کا یہ جواب سن کر میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی کہ کبھی بیٹیاں بھی اس طرح کرتی ہیں۔ خیر، ڈاکٹر سمیر کہتے ہیں کہ میں نے اس کی نماز جنازہ ادا کر کے اس کو دفنا دیا، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 3 دن گزرنے کے بعد وہ دونوں بیٹے اور ان کی بیٹی تینوں مصر آ جاتے ہیں۔ مصر آنے کے بعد وہ قانونی کارروائی شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی جائیداد کا حصہ وصول کر سکیں، اور 2-3 دنوں میں ہی یہ کام مکمل ہو جاتا ہے اور وہ اپنا حصہ لے کر واپس چلے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر سمیر کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی کسی نہ کسی طریقے سے کبھی نہ کبھی میرا ان سے فون پر رابطہ رہتا ہے۔ تو ایک دن میں دیکھتا ہوں کہ ان کا جو بڑا بیٹا ہے امریکہ والا، وہ واپس مصر آ جاتا ہے اور بڑی اس کی عجیب حالت ہوتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا اور تم کیوں مصر واپس آ گئے ہو؟ اس نے کہا کہ میری بیوی اور میرے بچوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میری بیوی نے مجھ سے خلا لے لی ہے اور اس نے میری ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا اور اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ ان کا دبئی والا بیٹا بھی واپس آ گیا اور وہ کسی کرائے کے فلیٹ کی تلاش میں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تمہارے ساتھ کیا ہوا، تم کیوں واپس آ گئے؟ تو اس نے کہا کہ میں کسی کاروبار میں خیانت کا مرتکب ہوا اور مجھ پر کیس ہو گیا اور میرا سب کچھ جاتا رہا، سب کچھ ختم ہو گیا، اور اب تو میرے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنے لیے ایک فلیٹ خرید سکوں، اور اب میں ایک کرائے کا فلیٹ تلاش کر رہا ہوں۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو ان کی بیٹی بھی واپس آ گئی۔ میں نے بیٹی سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میری ایک ہی بیٹی تھی جس کو میں نے نہایت محبت سے پالا تھا اور جس کی تعلیم پہ، جس کی تربیت پہ میں نے بہت کام کیا تھا،
بہت پیسہ بھی خرچ کیا تھا، اس کو ایک عالیشان گھر بنا کر دیا، اور آج اسی بیٹی نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا ہے۔ تو یہ ان بچوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے ایک مقام عبرت ہے جو سمجھتے ہیں کہ والدین کو اگر ہم نے پیسے دے دیے تو ان کو سب کچھ مل چکا ہے۔ والدین کو آپ کی دعائیں چاہیے، آپ کا وقت چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس کے اندر یہ لیسن ہے کہ ہم نے اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے اور ان کی خدمت کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اس کہانی نے میرے لیے جو پہلو کھولے ہیں مختلف سبق آموز، وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ ایک یہ کہ جب ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسری بہت سی نعمتیں دی ہوتی ہیں ہم ان کی طرف نظر نہیں کرتے، اور ہماری توجہ صرف اسی ایک چیز کی طرف ہوتی ہے جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محروم کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس خاتون کی حالات کی طرف اگر آپ غور کریں تو کیسے ان کے حالات ہیں کہ اتنی بڑی آزمائش ہے کہ اولاد پوچھتی نہیں ہے، کوئی ان سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے، خاوند بھی ان کا فوت ہو چکا تھا، اکیلی خاتون، ٹھیک ہے۔ لیکن عزم و ہمت کی ایسی مثال انہوں نے قائم کی ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاؤں، اور میں تو ہر ایک کے ساتھ گیلا شکوہ نہیں کیا، اپنے آپ کو کوئی وہ خود ترسی کا شکار نہیں بنایا، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ان کے پاس جو چیز تھی، جو ان کے پاس دولت تھی، ان کے پاس پیسہ تھا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس پیسے کو کیا کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اپنے لیے آخرت کا سامان کیا، ٹھیک ہے، اپنے لیے آخرت کمائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے پر جیسے بھی حالات ہوں، میں یہ نہیں کہتی کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، کیونکہ ہر بندے کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، تو آپ کے پاس اور کوئی تو دولت ہوگی نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ضرور دیا ہوتا ہے۔ اگر آپ اچھا بول سکتی ہیں تو آپ اپنی باتوں سے لوگوں تک خیر پہنچائیں، اگر آپ اچھا لکھ سکتی ہیں تو آپ لکھ کر اپنی باتیں لوگوں تک پہنچائیں، اگر آپ کے اندر جسمانی طاقت ہے تو آپ لوگوں کی، کسی بیماروں کی، کہیں پہ بھی کسی کی خدمت کر سکتے ہیں، خدمت خلق کا کام کر سکتی ہیں، بیماروں کے کام آ سکتی ہیں، یعنی لوگوں کے لیے فائدہ مند بنیں۔ جس بھی طریقے سے آپ لوگوں کی مدد کر سکتی ہیں، اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں، آپ اٹھائیں، ٹھیک ہے۔ ہر وقت اپنے اوپر غم طاری رکھنا اور اپنی محرومیوں کا ذکر کرنا، ہر ایک کے سامنے گلے شکوے کرنا، دوسروں کی برائیاں کرنا کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا، میری تو اپنی سگی اولاد نہیں میری بنی، اس طرح کی باتیں کرنا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے میں نے یہ بھی سیکھا کہ ہمیں اس بات کا، اگر ہم کوئی اچھا کام بھی کرتے ہیں نا تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، میری واہ واہ ہو۔ اور دیکھیں اس کو جب ڈاکٹر سمین نے اس کو آفر کی کہ تمہیں تمغہ دیتے ہیں، تمہیں کوئی ایوارڈ دیتے ہیں، لیکن اس نے اس وقت ہی انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے اپنی ساری نیکیوں کا اجر کس سے چاہیے، اللہ تعالیٰ سے چاہیے۔ تو آپ نے بھی یہی سوچنا ہے کہ مجھے لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے، میں سیلیبریٹی نہیں بننا چاہتی کہ لوگ مجھے دیکھیں تو واہ واہ کریں کہ کیا بات ہے، کیا کمال کی بندی ہے۔ اس طرح کا خیال اپنے دل سے بالکل نکال دیں۔ آپ جو بھی کریں اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر چاہیں، اور دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کتنا کچھ کر رہی تھیں، وہ خاتون دن رات خرچ کر رہی تھیں، اتنے خاندانوں کی کفالت کر رہی تھیں، لیکن اس کے باوجود ان کی اپنی اولاد ان کو نہیں پوچھتی۔ تو ہم جیسے انسان مایوس ہو جاتے ہیں اور اللہ کا بھی گلہ شکوہ نہیں کرنے سے باز نہیں آتے، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تو اتنا کچھ کر رہی ہوں پھر بھی آپ میرے حالات نہیں درست کر رہے اور آپ میرے سے خوش نہیں ہو رہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے بھی مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ سے پھر گلہ شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ میں تو اتنا صدقہ خیرات کر رہی تھی لیکن میرے حالات تو پھر بھی نہیں بدل رہے۔ تو آپ نے بالکل بھی ایسا نہیں سوچنا، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان پر جو بھی حالات آتے ہیں نا اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی مزہ نہیں آتا ہمیں آزمائش میں ڈال کے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہماری درجات کو بلند کرنے کے لیے ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ جب ہم اس پہ صبر کریں تو ہمارا
اجر لکھا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خاتون کتنی عظیم تھیں کہ انہوں نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا گلہ شکوہ نہیں کیا اور نہ اپنی مظلومیت کو رونا رویا، بلکہ وہ مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھتی رہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتی رہیں۔ امید ہے آپ کو یہ سٹوری ضرور پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔